اسلام یہ شوال المکرم کا مقدس معزز محترم مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینہ کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ دوسری بڑی جنگ کی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کے جائیں، لشکر کی قیادت فرمائیں۔ تو اس سے ایک سال پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو اس بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے کافروں نے پھر دوبارہ مدینہ شریف پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ جب بدر میں اللہ نے ذلت آمیز شکست دی کافروں کو، قریش مکہ کو، جو جاتے ہوئے وہ یہ چیلنج کر گئے تھے کہ اگلے سال ہم پھر آئیں گے اور ہم اپنی اس جنگ کا بدلہ لیں گے۔ تو مکہ والوں نے پورا سال تیاری کی، حتیٰ کہ جو ابو سفیان مال تجارت لے کے آیا تھا، جتنا اس کا منافع ہوا تھا، مکہ والوں نے قسم اٹھائی کہ وہ 1 روپیہ بھی ہم استعمال نہیں کریں گے، وہ سارا سرمایہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ پورا سال تیاری کرتے رہے، اور ان کی جو عورتیں تھیں رجز پڑھ پڑھ کے اپنے خامندوں کو، مردوں کو جوش دلاتی رہیں۔ پورا سال وہ نوحے پڑھتی رہیں۔ پھر جو شاعر تھے انہوں نے شعر کہہ کہہ کے لوگوں کو، جذبوں کو ابھارا کہ بدلہ لیجئے۔ تو پھر ٹھیک 1 سال کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر جرار لے کے مکہ سے نکلتا ہے، جس میں 3000 اونٹ سوار، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش۔ زرہ وہ جنگی لباس جو لوہے کا پہنتے ہیں تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ، اور ان کی عورتیں بھی ساتھ۔ ایک موقع پہ مشورہ ہوا کہ عورتوں کو نہ لے جایا جائے، تو ہندہ نے کہا تم کون ہوتے ہو نہ لے کے جانے والے، عورتیں ساتھ ہوں گی، تم بھاگنے لگے تو عورتیں تمہیں غیرت دلائیں گی۔ انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لیا، کھانے پینے کا سامان بھی لیا، اور خفیہ طریقے سے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر مکہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے خفیہ طور پر اللہ کے محبوب کو پیغام بھیج دیا کہ آقا تیاری کر لیجئے، مکہ والے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب قباء کی بستی میں تھے کہ حضرت عباس کا وہ پیغام لے جانے والا وہاں پہنچا، حضور کو ان کا خط دیا۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی بن کعب سے فرمایا، حضرت ابی بن کعب کو کہ یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ مکہ والے لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ابھی اس بات کو خفیہ رکھا جائے۔ آپ مدینہ تشریف لے کے آئے، اور اپنے 2 غلاموں حضرت سعد اور ان کے ساتھ ایک اور غلام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا خبر لے کے آؤ مکہ والوں کی صورتحال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا آقا وہ بڑی تیزی سے بڑھتے آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر جرار ان کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کے محبوب نے جمعہ والے دن جمعہ کی نماز پہ خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھارا، جہاد کے فضائل بیان کیے، اور جہاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے اس بات کی خبر دی۔ آج جذبہ جہاد ہمارے اندر مفقود ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان ہر جگہ پہ مار کھا رہے ہیں۔ جب تک یہ جذبہ جہاد زندہ تھا، دشمن مسلمانوں کا نام سن کے کانپا کرتا تھا، اور آج ہم جذبہ جہاد سے عاری ہو چکے۔ آج کا جوان میدان جنگ میں جانے کی بجائے کھیلوں کے میدان میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ آج اس سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور وہ نوجوان فیس بک پہ بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے، بس وہ میسنگ کے اوپر کام چلایا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جہاد سے ہٹا کے عریانی اور فحاشی کی طرف لگا دیا گیا، اور جب کسی قوم کا جوان عریانی، فحاشی، بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ قوم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے صدیوں پہلے یہ نسخہ بتا دیا تھا کہ مسلمانوں جب تک تمہارے جوان جہاد میں مصروف رہیں گے، عریانی فحاشی سے بچے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو آسان سا حل ہے، اس کے جوانوں کو عیاشی پہ لگا دو، اس کے جوانوں کو شراب پہ لگا دو، اس کے جوانوں کو بے حیائی پہ لگا دو۔ عریانی، فحاشی، بے حیائی جب کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے، پھر اس کا نوجوان بیکار ہو جاتا ہے۔ آج یہی حال ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب مسجد میں تشریف لائے اور غلاموں سے مشاورت طلب کی کیا کیا جائے۔ اب سب نے کہا آقا
آپ اشارہ فرمائیں، ہمارے جسم بھی حاضر ہیں، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، بس آقا آپ کا اشارہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنے خواب سنایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے گائے ذبح ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور میری جو تلوار ہے اس کا کچھ حصہ شکستہ ہو جاتا ہے، پھر ایک آنی خود محفوظ جگہ آتی ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈال لیتا ہوں۔ تو حضور نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اور وہ جو گائے میرے سامنے پڑی تھی زخمی اور مردہ حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کئی صحابہ میرے اوپر جان قربان کریں گے، اور میری تلوار کا شکستہ ہونا اس بات کی نشانی ہے میرا کوئی عزیز اس جنگ میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اور وہ جو آنی ہاتھ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم مدینہ میں رہ کے ہم اپنا دفاع کریں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا جذبہ بھی زندہ تھا، کہا آقا مدینہ میں رہ کے جنگ کرنا ہمارے شان نہیں ہے، آقا ہم باہر نکلیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، انہیں پتہ چل جائے گا وہ کس سے ٹکر لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان جوانوں کا یہ جذبہ تھا، تو اللہ کے محبوب نے ان جوانوں کے جذبوں کو قبول کیا، اندر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہ یار ہیں جو ہمہ وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے۔ اب اللہ کے محبوب نے جنگی لباس زیب تن کیا، 2 زریں حضور نے اپنے اوپر پہنی، امامہ شریف باندھا، تلوار کو لٹکایا، ایک طرف تلوار تھی دوسری طرف کمان تھی۔ تو اللہ کے محبوب پورے مجاہد کے روپ میں مجاہد بن کر اللہ کے محبوب باہر تشریف لے کر آئے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے محبوب ہمیں لگتا یہ ہے آپ کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، ہم آپ کی خواہش پر حاضر ہیں، آپ جو حکم دیں ہمیں منظور ہے۔ لگتا یہ ہے کچھ جوانوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا جس کو آپ نے قبول فرما لیا، آقا جیسے آپ کا حکم ہو ہم ویسے راضی۔ حضور نے فرمایا اللہ کا نبی جب کوئی اسلحہ پہن لیتا ہے اتارنا اس کے شان نہیں ہے، میں نکل کے جنگ کی جائے گی۔ اب جب جنگ کے لیے لشکر ترتیب دیا جانے لگا، یہ میرے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے بات قابل غور ہے۔ آج جب جنگ کی بات آئے نا تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے ہمارا کیا بنے گا، ہمارے مکانوں کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا۔ اگر جنگ ہو گئی تو ہم مارے جائیں گے، ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پہ، انہیں کبھی موت کا خوف نہیں آیا، بلکہ وہ ہمہ وقت موت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کب انہیں موقع ملے اور اپنی جانیں حضور کے نام پہ قربان کر دیں۔ آج کا جوان تو اس چیزوں سے بھاگتا ہے نا، وہ تو آرام کوشی میں پڑا ہوا ہے۔ سنو، اللہ کے محبوب نے جو 15 سال سے کم عمر کے 9 عمر صحابہ تھے ان کو واپس بھیج دیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر شامل ہیں، حضرت اسامہ بن زید شامل ہیں۔ اس طرح کے نوجوانوں کو حضور نے واپس کر دیا۔ اب ایک جوان ایسا تھا جس کی عمر 15 سال سے کم تھی لیکن دل میں جذبہ جہاد موجود تھا، شوق شہادت سے سرشار۔ اب اس جوان نے جس کا نام تھا رافع بن خدیج، کیا نبی کا وہ جرت والا غلام ہے، اب اس کا قد چھوٹا تھا، عمر بھی کم تھی، اس نے کیا کیا، یوں اپنے آپ کو پنجوں کے بل کھڑا کر لیا، پنجوں کے بل کھڑا ہو کے قد اونچا کر لیا کہ کہیں چھوٹا سمجھ کے حضور مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا جذبہ۔ آج ہم تو ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہی تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ جب تک مسلمان موت سے نہیں ڈرتا تھا، جب تک مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا کرتا تھا، دشمن مسلمانوں کا نام سن کے کانپا کرتا تھا، اور جب سے مسلمان موت سے ڈرنے لگ گیا آج دشمن بہادر ہو گیا۔ تو صحابی کا جذبہ دیکھو کہ وہ جان بچا نہیں رہا بلکہ جنگ میں جانے کے لیے بہانہ کیا بنا رہا ہے، یوں پنجوں کے بل کھڑا ہو کے قد اونچا کر رہا ہے تاکہ چھوٹا سمجھ کے حضور کہیں واپس نہ بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے اس غلام کا جذبہ دیکھا، حضور مسکرا پڑے، فرمایا بے شک تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہیں آنے کی اجازت ہے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ رافع بن خدیج کو جب اجازت ملی تو ایک اور حضور کا غلام سامورہ بن جندب، ان کی عمر بھی چھوٹی ہے، وہ کہنے لگے حضور آپ نے ان کو اجازت دے دی تو مجھے بھی اجازت دے دینا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تم سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ کہا حضور بے شک قد میں بڑا ہے لیکن طاقت میری زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے؟ کہا حضور اس سے میرا مقابلہ کرا کے دیکھو، ہم کشتی کر لیتے ہیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دینا۔
کیا اللہ نے جذبہ عطا فرمایا تھا جوانوں کو. پھر کشتی ہوئی کس کے لیے؟ بچنے کے لیے نہیں، جنگ میں جانے کے لیے. کشتی ہوئی، مقابلہ ہوا تو سامورا بن جندب نے رافع کو پچھاڑ دیا. جب پچھاڑا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے غلام چونکہ تو جنگ جیت چکا ہے تو میں تمہیں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اے سامورا تو نے اپنی شرط پوری کر لی ہے، اب تجھے بھی اجازت ہے تو بھی میدان جنگ میں آ. تو سامورا بن جندب کو اجازت ملی کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے کشتی میں اپنے مقابل کو پچھاڑ دیا تھا. یہ ہے میرے